میں ڈی جی پیرا فرخ اور آئی جی صاحب, چیف سیکرٹری صاحب اور یہ جو پولیس کا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے, میں ان سب کو شاباش بھی دینا چاہتی ہوں, ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں کہ میرا جو خواب تھا کہ ایسی اتھارٹی بنے جو ہر جگہ خود پہنچ کر عوام کو جو مہنگائی ہے, ذخیرہ اندوزی ہے, ہورڈنگ ہے اور جو ناجائز تجاوزات ہیں ان سے عوام کو نجات دلائے, اس خواب کو انہوں نے پورا کرنے میں پوری مدد کی ہے. تو میں اللہ تعالیٰ کا بھی بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ آج پنجاب پہلا اور واحد صوبہ بن گیا جس نے گورننس کا ایک نیا ماڈل عوام کو اور اپنے ملک میں پیش کیا ہے. یہ بہت خوشائن بات ہے اور اس سے یہ جو پیرا کا قیام عمل میں لایا گیا ہے, اس سے پنجاب حکومت کی اور میری پرائیورٹیز دنیا کے سامنے آتی ہیں. اور میری پرائیورٹیز کیا ہیں؟ پیرا کا قیام کیوں عمل میں لایا گیا, کیوں پیرا کی ضرورت محسوس کی گئی؟ کیونکہ میں نے عوام کا درد, عوام کی تکلیف, عوام کی مشکل کو محسوس کیا ہے. مجھے پتہ لگا ہے کہ جو آرٹیفیشل انفلیشن, جو قیمتیں بڑھا دیتے ہیں اور عوام کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور عوام کی جو گزرگاہیں ہیں, چاہے وہ سڑکیں ہیں یا وہ گلیاں ہیں, ان میں جب تجاوزات آ جاتی ہیں, یا بازار ہیں تو ان میں جب تجاوزات آ جاتی ہیں تو گزرنے کا راستہ بھی نہیں رہتا. اب بازاروں میں جو بہت رش والے کراؤڈڈ بازار تھے, وہاں سے مجھے اتنے میسیجز آتے ہیں. ایک تو ان کی جو سیلز ہیں وہ امپروو کر گئی ہیں, دوسرا خواتین اتنی خوش ہیں کہ تجاوزات ہٹنے کی وجہ سے بازار کھلے ہو گئے ہیں اور ان کو جو تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا, مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا, ورنہ پہلے بہت زیادہ جو ہراسمنٹ ہے وہ ہوتی تھی. تو یہ ایک بہت میری نظر میں ایک ضروری اور انتہائی امپورٹنٹ قدم تھا جس کو حکومت کو اٹھانا تھا, اور جو آج پیرا کے جوانوں کی شکل میں میرے سامنے کھڑا ہے. ماشاءاللہ یہ گڈ گورننس کی اعلیٰ مثال ہے. اور پچھلے چند ماہ میں ڈی جی پیرا فرخ کی قیادت میں جس طرح پیرا نے کام کیا ہے, اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتی ہوں. جب میں ٹوکیو میں تھی تو مجھے پتا چلا کہ پیچھے گندم اور آٹا اچانک مہنگا ہو گیا اور اس کی ہورڈنگ شروع ہو گئی ہے. 3000 سے اس کی پرائس جو ہے وہ 4000 کراس کر گئی. میں نے آتے ساتھ میں نے پیرا کو کہا, فوڈ ڈپارٹمنٹ کو کہا, اور ود ان ڈیز اللہ کا شکر ہے کہ 4100 سے دوبارہ 3100 پہ قیمت آئی, اور اس میں پیرا کا اور پیرا کے آفیسرز کا بہت بڑا کردار ہے. اسی طرح اس فلڈ میں, یہ جو پنجاب میں بدترین سیلاب آئے ہیں, اس میں پیرا نے, پیرا کے آفیسرز نے, پیرا کے جوانوں نے جس طرح اپنی خدمات انجام دی ہیں, ریسکیو میں, ایویکویشن میں, ریلیف آپریشنز میں, جس طرح پیرا نے اپنا کردار ادا کیا ہے, مجھے پہلی بار یہ لگا کہ پنجاب حکومت اور پنجاب کے تمام ڈپارٹمنٹس یکجان ہیں اور عوام کی خدمت کے لیے سارے ایک پیج پہ, اور وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے. سب نے ایک حکومت بن کر عوام کی خدمت میں دن رات ایک کیے رکھا. تھینک یو فرخ, تھینک یو پیرا. میں اب جوانوں سے, آفیسر سے مخاطب ہوں, اور اس میں ماشاءاللہ بہت ینگ برائٹ خواتین بھی شامل ہیں جنہوں نے ابھی مجھ سے انعامات بھی لیے. جب میں آپ کو انعامات دے رہی تھی تو مجھے پتا چلا کہ آپ میں سے کئی ٹاپرز ہیں اور آپ نے اپنی اپنی ایریا میں آپ نے ایکسل کیا ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ مٹی کتنی زرخیز ہے, یہاں پر کتنا
ٹیلنٹ ہے جو ابھی انٹیپڈ ہے. تو میں آپ کو یہ پہلے پیرا کا جو ایک سیریمنی ہوئی تھی اس میں بھی میں نے یہ بات کی تھی. میں آپ سب کو بھی یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ اس بات کو اپنے ایمان کا حصہ بنا لو کہ کبھی عوام کی خدمت میں کوئی کمی نہیں آنے دو گے, اپنی ایفرٹس میں کوئی کمی نہیں آنے دو گے. آپ کا حلف میں نے ابھی سنا اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ گھر جا کے اس حلف کو دوبارہ پڑھو گے, اس کے ایک ایک لفظ کا پاس رکھو گے, اس کی عزت کرو گے, اپنے حلف کی عزت کرو گے, پاکستان کی عزت کرو گے, اپنی وردی کی عزت کرو گے, پیرا کی عزت کرو گے, اور یہ وعدہ کرو گے کہ کبھی رشوت کا ایک پیسہ اپنے اوپر آپ حرام کرو گے. جو بھلے جو آپ کی محنت کی کمائی ہے وہ تھوڑی ہو, لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی ہے. اور جب یہ رشوت کی آمدنی یہ ہوتا ہے نا کہ اپنے دوست جاننے والے یا کہیں اور بھی پیسے دو اور اپنا کام کرا لو, یہ پیرا کو یہ روایت کو توڑ دینا چاہیے. یہ آپ کے اوپر اپنے وطن کا قرض ہے, اپنے عوام کا قرض ہے, اور اس وردی کا قرض ہے جو آپ نے پہنی ہوئی ہے. اور جو رشوت کی کمائی ہے میرے بچوں, اس میں برکت نہیں ہے. وہ بھلے لاکھوں کروڑوں روپے کیوں نہ ہو, جس طرح آتی ہے, جتنی تیزی سے آتی ہے اتنی تیزی سے وہ چلی جاتی ہے, لیکن خدا نہ خواستہ بہت اس کے نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں. تو ایک یہ وعدہ کر کے آج یہاں سے جاؤ, اور سب مجھے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ آپ یہ وعدہ کرتے ہو, یہ جتنے بھی وعدہ کرتے ہو کہ اپنے وطن کی حفاظت کرو گے, عوام کی خدمت کرو گے, اور ایک پیسہ کبھی رشوت کا نہیں لوگے. شاباش. اور کیونکہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ زیادہ تر آبادی جو ہے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ جو کاروبار ہیں وہ اپنا جائز منافع کمائیں, لیکن وہ منافع جب جائز حدود سے باہر آ جاتا ہے, باہر نکل جاتا ہے, اور وہ عوام کا خون چوسنا شروع کر دیتا ہے, یا عوام کی پاکٹ پہ ایک بوجھ آنے شروع ہو جاتا ہے, تو وہاں پہ اس کو روکنا میرا اور آپ کا فرض ہے. اور آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اور یقینی بنانا ہے کہ جو حکومت کے جو ریٹس ہیں اس ریٹ لسٹ کے مطابق گندم کی, آٹے کی, سبزیوں کی, روٹی کی قیمت آپ نے انشور کرنی ہے. اور جہاں پہ کوئی ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے, ہورڈنگ ہو رہی ہے, وہاں پہ آپ نے جو ہے وہ اپنا جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ نے پورے طریقے سے نبھانی ہے. اسی طرح یہاں پر آئی جی صاحب موجود ہیں. میں یہ بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ پنجاب پولیس نے جو سی سی ڈی ڈپارٹمنٹ بنایا ہے, اس نے جس طرح سے امن اور امان کو پنجاب میں قائم کیا ہے, اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ماشاءاللہ. آئی جی صاحب میں آپ کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں, اور پوری پنجاب پولیس کو شاباش دینا چاہتی ہوں, سی سی ڈی کو شاباش دینا چاہتی ہوں کہ آج جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو بہت سارے جو ڈسٹرکٹس ہیں وہ ایسے ہیں جہاں پہ پنجاب میں اس وقت زیرو کرائم ہے ماشاءاللہ. اور وہ ڈسٹرکٹس جہاں پہ روز سینکڑوں کرائمز ہوتے تھے, موبائل چھین لیا, موٹر بائکس چرا لیں, گھروں میں ڈاکے, اور کھلے عام جو ایک قانون کی خلاف ورزی ہوتی تھی, آج بہت دن گزر جاتے ہیں ایک کرائم بھی رپورٹ نہیں ہوتا. اور جہاں پر 100 کرائمز روز رپورٹ ہوتے تھے وہاں پر کئی ڈسٹرکٹس ایسی ہیں جو 2 یا 3 پہ آ گئے. میں نے سی سی ڈی کو اور پولیس ڈپارٹمنٹ کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہاں پر بھی زیرو کرائم کریں. اور آج میں سرگودا گئی تو میں سن رہی تھی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ امن اور امان قائم ہو گیا. آج پہلے ہم رات کو نکلتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کبھی موبائل چھین لیا, کبھی موٹر بائک چھین لی, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم رات کو نکلتے ہیں تو سکون سے نکلتے ہیں. ہمارے بچے رات کو اگر نکلتے ہیں تو سکون سے نکلتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ پنجاب میں امن اور امان قائم ہو گیا ہے.
اللہ تعالیٰ کا شکر ہے